السلام علیکم دوستو، بڑے درد دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے اگر 2-3 گھنٹوں کی فلمیں آ جاتی ہیں تو ہم بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ باقاعدہ اس کی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو وہ فلم ریلیز ہوگی، یا کوئی ڈرامہ ہفتہ وار آتا ہے تو ہم اس ٹائم کا، اس وقت کا، اس دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ فلمیں، ڈرامے ایک جھوٹی کہانیوں پر مبنی چیز ہوتی ہیں، اور قرآن جو اس امت کا معجزہ ہے، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کوشش تو کریں کہ اللہ اس کلام میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرا یہ مشن چل پڑا ہے کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس امت کے اندر قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم سمجھنے کی توفیق پیدا ہو جائے اور لوگ شوق سے اللہ کی بات کو سننے لگیں۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 کا لفظی ترجمہ اور اس کا تلفظ، اور سب سے پہلے اس کی تلاوت، پھر آخر میں تفسیر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، نون پر غنہ ہوگا کیونکہ نون پر تشدید ہے۔ لذین، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کفروا، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لا تغنیا، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ عنہم، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے تو صرف اظہار ہوگا۔ اموالہم، الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کے برابر واو الف زبر وا کو کھینچا جائے گا۔ ولا اولادہم، ولا کے آخر میں الف مدہ اور اولادہم کے شروع میں حمزہ آ گیا، مد منفصل ہے، مرضی ہے 2 یا 3 یا 4 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ من اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ولا اولادہم، یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی یہاں بھی گنہ ہوگا۔ اولادہم، اس طرح۔ من اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ شیئا، شیئن وقف کی صورت میں 2 زبر کو ایک زبر پڑھا جاتا ہے، شیئا ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ، یہ مد متصل ہے، ایک ہی لفظ کے اندر مدہ اور حمزہ دونوں جمع ہو گئے ہیں تو اسے لازمی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون پر تشدید ہے تو یہاں پہ میں غنہ میں نے کیا ہے۔ اب میں اس آیت کا لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، غور سے سماعت فرما لیں۔ ان مانے بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہ کام آئیں گے، عنہم ان کے، کیا کام نہیں آئے گا ان کے، اموالہم ان کا مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولادیں، یعنی ان کا مال اور ان کی اولادیں ان کے کام نہیں آئے گی کل قیامت کے دن جو کفر کی حالت میں ہے۔ من اللہ، من مانے سے اللہ مانے اللہ، شیئن کچھ، یعنی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَئِكَ اور وہی، ہم وہ لوگ، وقود النار، وقود مانے ایندھن، النار آگ، یعنی دوزخ کا ایندھن ہے، یہی لوگ جو ہیں وہی لوگ کیا ہیں، دوزخ کا ایندھن ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ ما قبل والی آیات کے اندر قیامت کا ذکر تھا، تو قیامت کے ساتھ اب ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کافر ہیں، جو ایمان لے کر نہیں آئے، کفر اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت مال اولاد سے نوازا ہے تو ہم اسی مال اور اولاد کی وجہ سے آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف ارشاد فرما دیا
کہ نہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، بلکہ یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تو دوبارہ سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے قرآن کا انکار کیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے، معبود وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کیا۔ کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں کام آئے گا، عنہم، ان کے، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، یعنی کہ اللہ سے بچنے کے لیے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جنہوں نے کفر کو اپنایا ہے یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، کَدَأْبِ آلِ فرعون والذین، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من قبلہم، نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کے نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ قبلہم، یہ با آیا ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، جبکہ اس کے اوپر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا۔ قبلہم، کذبوا، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بآیاتنا، کھڑا زبر آپ کو پتہ ہوگا کہ انہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بآیاتنا، نون الف زبرنا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا ہے۔ بذنوب، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بذنوبہم، واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا ہے۔ شدید العقاب، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عقاب، الف سے پہلے زبر آئے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کدأبی، جیسے معاملہ، کدأبی کا معنی مطلب کیا ہے کہ جیسے معاملہ، آل فرعون، فرعون والے، والذین، اور وہ جو کہ، من قبلہم، من معنی سے قبلہم، ان سے پہلے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتیں، فأخذہم، سو انہیں پکڑا، اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں پر، واللہ، اور اللہ، شدید، سخت، عقاب، عذاب۔ باب محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ ان کا حال، یعنی ما قبل میں جن کافروں کا انکار ہوا ہے، جنہوں نے کفر کو اپنایا ہوا تھا، ان کا حال فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے کہ فرعون اور فرعون سے پہلے جتنے بھی کافر لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے، جن کی موت بھی کفر کی حالت میں ہوئی، ان کا جو معاملہ تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر لوگ ہیں اور جو قیامت تک آنے والے کافر لوگ ہیں، ان کا معاملہ بھی فرعون اور فرعون سے پہلے لوگوں جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی فرعون اور فرعون سے پہلے لوگوں نے یا ان لوگوں نے بھی اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو ایسے ہی پکڑ میں نہیں لیا بلکہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا۔ فرعون جو برباد ہوا، نمرود جو برباد ہوا، وہ ایسے ہی برباد نہیں ہوا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، اسی لیے اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ رب العزت کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اب اس کا ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کدأب آل فرعون، کہ ما قبل میں جو کافر لوگ گزرے ہیں ان کا معاملہ آل فرعون کے معاملے جیسا ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان جیسا ہے من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں پر، ان کے گناہوں کے سبب انہوں نے گناہ کیے، اللہ نے پھر ان کو پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے، پکڑنے والا ہے۔